اس شام وہ دونوں سادھوؤں کے پاس جا پہنچے اور ان سے درخواست کی کہ ان دونوں کی سنگت اور اطاعت کو قبول کر لیا جائے۔ انہیں قبول کر لیا گیا۔ سدھارتھ نے اپنے کپڑے راستے میں غریب برہمن کو دے دیے اور صرف اپنا جانگیا اور بے سلا مٹیالے رنگ کا لبادہ اپنے پاس رکھا۔ وہ دن میں ایک دفعہ بھوجن کرتا اور اس نے غذا کو پکانا بالکل چھوڑ دیا۔ اس نے 14 دن برت رکھا، اس نے 28 دن برت رکھا۔ اس کی ٹانگوں اور گالوں کا گوشت اڑ گیا، اس کی پھیلی ہوئی آنکھوں میں انجانے سپنے جھلملانے لگے، اس کی پتلی پتلی انگلیوں پر ناخن بڑھ کر لمبے ہو گئے اور اس کی ٹھوڑی پر چگی داڑھی نکل آئی۔ عورتوں سے جب اس کی مٹ بھیڑ ہو جاتی تو اس کی نظریں برفیلی سی ہو جاتی۔ وہ دھنونت لوگوں کے شہر سے گزرتا تو اس کے ہونٹ تنفر سے سکڑ جاتے۔ وہ دیکھتا کہ تاجر تجارت کر رہے ہیں، راجکمار شکار کو جا رہے ہیں، نوحہ گر مردوں کو رو رہے ہیں، ویشیائیں اپنا آپ پیش کر رہی ہیں، وید بیماروں کی دیکھ بھال کر رہے ہیں، براہمن فصل کی بوائی کے لیے شبھ لگن طے کر رہے ہیں، پریمی پریم کر رہے ہیں، مائیں اپنے بچوں کو ہلا رہی ہیں، اور یہ سب کچھ ایک نگاہ غلط انداز سے زیادہ کا مستحق نہ تھا۔ یہ سب کچھ جھوٹ تھا۔ اس میں سے جھوٹ کی سڑاند اٹھ رہی تھی۔ خوشی اور حسن دونوں ہی احساس کا دھوکہ تھے۔ سب کے نصیب میں سڑنا گلنا لکھا تھا۔ دنیا کا ذائقہ کسیلا تھا، زندگی دکھ تھی۔ سدھارتھ کے سامنے ایک ہی مقصد تھا کہ وہ خالی ہو جائے، بھوک پیاس خواہش خواب دکھ سکھ سب سے خالی ہو جائے، اپنی ذات کو مر جانے دے، اس کا وجود نہ ہو اور وہ ہر چیز سے خالی دل کا سکون محسوس کر سکے، خیال محض کے خالص پن کو محسوس کر سکے۔ یہ اس کا مقصد تھا۔ جب ذات پر فتح مل جائے اور اسے مار دیا جائے، جب ساری خواہشیں سارے جذبے خاموش ہوں، تب وہ آخری چیز جاگے گی، وجود کا وہ باطنی حصہ جو ذات سے متعلق نہیں ہے، سربستہ راز۔ سدھارتھ جلتے سورج کی تیز شعاؤں کے نیچے خاموش کھڑا تھا۔ وہ دکھ اور پیاس کا مارا ہوا تھا۔ وہ اس وقت تک کھڑا رہا جب تک اس کی پیاس اور دکھ مٹ نہ گئے۔ وہ بارش میں خاموش کھڑا رہا، پانی اس کے بالوں سے ٹپک کر اس کے یخبستہ کندھوں سے ہوتا ہوا اس کے یخبستہ کولوں اور پیروں تک پہنچ جاتا۔ وہ تپسیا میں کھڑا رہا، یہاں تک کہ اس کے کندھے اور پیر یخبستہ نہ رہے، یہاں تک کہ وہ چپ ہو گئے، یہاں تک کہ وہ ساکت ہو گئے۔ وہ کانٹوں میں گھسا رہتا، اس کی جلتی ہوئی کھال سے خون ٹپکتا، ناسور پڑ جاتے اور سدھارتھ ساکت بے حرکت کھڑا رہتا، یہاں تک کہ خون نے بہنا بند کر دیا، یہاں تک کہ یہ چبھن باقی رہی نہ جلن۔ سدھارتھ سیدھا بیٹھا رہا اور اس نے اپنا سانس کھینچنے کا طریقہ سیکھا۔ اس نے سانسوں کو کم کرنا اور سانس روکنا سیکھا۔ اس نے سانس لیتے ہوئے اپنے دل کی دھڑکن کو خاموش رکنا سکھایا۔ اس نے دھڑکنوں کو اور کم کرنا سکھایا، یہاں تک کہ وہ گم ہوتے ہوتے برائے نام رہ گئیں۔ سب سے معمر سادھو کی تعلیم سے سدھارتھ نے سمان قاعدے کے مطابق گیان اور آتم تیاگ سیکھا۔ بانس کے جنگل پر سے ایک بگلا اڑا اور سدھارتھ نے اس بگلے کو اپنی آتما میں لے لیا۔ جنگلوں اور پہاڑوں پر اڑا، بگلا بنا، مچھلیاں کھائیں، بگلے کی بھوک محسوس کی، بگلے کی بولی بولا اور بگلے کی موت مر گیا۔ ساحل کی ریت پر ایک مردہ گیدڑ پڑا تھا۔ سدھارتھ کی آتما اس لاش کے جسم میں داخل ہو گئی۔ وہ مردہ گیدڑ بن گیا، ساحل پر پڑا رہا، پھولا، سڑا، گلا، لکڑ بگھوں کے دانتوں سے چیرا گیا، گدھ نے اسے نوچا، وہ ڈھانچہ بن گیا، خاک ہوا اور فضا میں مل گیا۔ پھر سدھارتھ کی آتما واپس آئی، مری سڑی گلی خاک ہوئی اور جنموں کے چکر کو پہچانا۔ وہ نئی پیاس کے ساتھ یوں منتظر رہتا جیسے اونٹ کے پیچھے شکاری کہ کب جنم کا چکر ختم ہوتا ہے، اسباب کا خاتمہ کہاں ہوتا ہے اور کہاں پر دکھ سے آری ابدیت شروع ہو جاتی ہے۔ اس نے اپنے حواس کو ختم کیا، اس نے اپنی یادداشت کو مار ڈالا اور وہ اپنی ذات سے نکل کر ہزاروں صورتوں میں آتا۔ وہ جانور، لاش، پتھر، لکڑی، پانی ہوتا اور ہر بار دوبارہ جاگتا۔ سورج یا چاند چمکتے ہوتے تو وہ پھر سے ذات بن جاتا، جیون کے چکر میں دوبارہ داخل ہو جاتا، پیاس محسوس کرتا، اس پر فتح پاتا اور پھر نئی پیاس محسوس کرتا۔ سدھارتھ نے سادھوؤں سے بہت کچھ سیکھا۔ اس نے ان سے ذات کی نفی کے بہت سے طریقے سیکھے۔ وہ درد سے گزر کر اپنی مرضی سے دکھ اٹھانے اور درد پر قابو پانے کے عمل سے گزر کر، بھوک پیاس اور تھکن سے گزر کر نفی ذات کے راستے پر چلتا رہا۔ وہ گیان کے ذریعے اپنے تن کو تمام شکلوں سے خالی کر لینے کے ذریعے نفی ذات کے راستے پر چلتا رہا۔ ان راستوں پر اور ان کے علاوہ دوسرے راستوں پر چلنا اس نے سیکھا۔ اس نے ہزار بار اپنی ذات کو کھویا اور دنوں تک غیر وجود کی کیفیت میں رہا، حالانکہ وہ راستے ذات سے دور لے جانے والے تھے،
मगर बिलाखिर ये उसे ज़ात तक ही ले आते। हालांकि सिद्धार्थ हजारों बार ज़ात से भागा, जानवर और पत्थर बन के जिया, उसकी वापसी यकीनी थी। वो घड़ी यकीनी थी जब वो अपने आप को सूरज की धूप में या चांदनी में, साए में या बारिश में दोबारा पा लेता और दोबारा ज़ात बन जाता, दोबारा सिद्धार्थ बन जाता, दोबारा से जीवन के चक्कर में फंस जाता। उसके साथ उसका साया गोविंद था। वो भी उसी रास्ते पर चलता, वही कोशिश करता। अपनी रियाजत और खिदमत गुजारी की ज़रूरियात के अलावा वो दोनों शाज़ो नादिर आपस में बात करते। कभी कभी वो अपने लिए और अपने उस्तादों के लिए खाने की भीख मांगने देहातों में जाते। तुम्हारा क्या ख्याल है गोविंद? सिद्धार्थ ने एक ऐसे सफ़र पर जाते हुए पूछा। क्या तुम्हारे ख्याल में हम आगे बढ़े हैं? क्या हम अपनी मंजिल तक पहुंच गए हैं? गोविंद ने जवाब दिया, हमने सीखा है और हम अभी तक सीख रहे हैं। तुम बहुत बड़े साधु बनोगे सिद्धार्थ। तुमने सारी मशक्क़तें जल्द सीख ली हैं। बूढ़े साधु अक्सर तुम्हारी तारीफ करते हैं। एक दिन तुम बड़े योगी बनोगे सिद्धार्थ। सिद्धार्थ ने कहा, मैं तो ऐसा नहीं समझता मेरे दोस्त। अब तक मैंने साधुओं से जो कुछ सीखा है वो तो मैं ज़्यादा आसानी से और ज़्यादा तेज़ी से किसी रंडी के कोठे पर और जुआरियों में रहकर सीख सकता था। गोविंद ने कहा, सिद्धार्थ मजाक कर रहा है। भला ज्ञान, ध्यान, दम साध लेना, दुख दर्द और भूख से बेहिसी तुम उन कमीनों से कैसे सीख सकते थे? और सिद्धार्थ ने हौले से कहा, जैसे वो अपने आप से कह रहा हो, ज्ञान क्या है? आत्मत्याग क्या है? व्रत क्या है? दम साध लेना क्या है? ये सब ज़ात से फरार है। ये सब ज़ात के कर्ब से आर्जी गुरेज है। ये ज़िंदगी के दर्द और हिमाकत से आर्जी तस्कीन है। बैल हाँकने वाला सराय में बैठकर जब चावल की शराब या नारियल के दूध के प्याले चढ़ाता है तो वो भी यही रास्ता इख्तियार करता है, यही दवा इस्तेमाल करता है। फिर वो अपनी ज़ात को महसूस नहीं करता, ज़िंदगी का दर्द महसूस नहीं करता। फिर उसे आर्जी फरार का एहसास होता है। जब वो चावल की शराब पीकर सो जाता है तो उसे वही कुछ मिल जाता है जो सिद्धार्थ और गोविंद को उस वक्त मिलता है जब वो भारी तपस्या के बाद अपने बदन से फरार पाते हैं और गैर ज़ात में मुकीम हो जाते हैं। गोविंद ने कहा, तुम यूं कहते हो मेरे दोस्त, मगर तुम्हें पता है कि ना तो सिद्धार्थ बैल हाँकने वाला है और ना ही साधु शराबी हैं। बिलाशुबा शराबी को फरार हासिल हो जाता है, उसे ज़रा देर की फरागत और आराम मिल जाता है, मगर जब वो इस शराब से होशियार होता है तो उसे हर चीज़ दोबारा पहले जैसी मिलती है। उसे दानाई हासिल नहीं होती और इल्म हासिल नहीं होता। वो आगे तो नहीं गया होता। सिद्धार्थ ने जवाब दिया और उसके चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। मुझे नहीं मालूम, मैं कभी शराबी नहीं रहा, मगर मैं यानी सिद्धार्थ अपने तमाम ज्ञान, ध्यान और तपस्या में महज थोड़ी सी तस्कीन ही हासिल कर सकता हूँ। दानाई और मुक्ति से मैं इतना दूर हूँ जैसे माँ की कोख में बच्चा। हाँ गोविंद, मुझे इतना ज़रूर मालूम है। एक और मौके पर जब सिद्धार्थ गोविंद के साथ अपने साथियों और उस्तादों के लिए भीख मांगने जंगल में जा रहा था तो सिद्धार्थ यूँ कहने लगा, हाँ तो गोविंद, क्या हम सही रास्ते पर जा रहे हैं? क्या हमारे इल्म में इजाफा हो रहा है? क्या हम मुक्ति की जानिब बढ़ रहे हैं या फिर हम दायरों में घूम रहे हैं? हम जिन्हें चक्करों से फरार और सुकून मिल गया था। गोविंद ने कहा, हमने बहुत कुछ सीखा है सिद्धार्थ, फिर भी हम में बहुत कुछ सीखना बाकी है। हम दायरों में नहीं घूम रहे हैं, हम ऊपर जा रहे हैं। हमारा रास्ता चक्करदार है, हम कई सीढ़ियाँ ऊपर जा चुके हैं। सिद्धार्थ ने जवाब दिया, तुम्हारे ख्याल में हमारा काबिल कदर गुरु, वो सबसे बूढ़ा साधु कितना बूढ़ा है? गोविंद ने कहा, मेरे ख्याल में वो 60 के पेटे में होगा। और सिद्धार्थ ने कहा, वो 60 बरस का है और फिर भी उसे निर्वाण हासिल नहीं हुआ। वो 70 बरस का होगा और फिर 80 साल का हो जाएगा। और मैं और तुम, हम भी उस जितने बूढ़े हो जाएंगे। हम तपस्या करेंगे, व्रत रखेंगे, ज्ञान ध्यान करेंगे, मगर हमें निर्वाण न मिलेगा, उसे न हमें। गोविंद, मुझे विश्वास है कि इन साधुओं में से कोई भी निर्वाण हासिल न कर सकेगा। हम बहाने ढूंढ लेते हैं, हम अपने आप को धोखा देने के लिए तरकीबें निकाल लेते हैं, मगर जो असल चीज़ है, जो रास्ता है, वो ही नहीं मिलता। इतने खौफनाक अल्फाज तो मुँह से ना निकालो, गोविंद ने कहा। ऐसा कैसे हो सकता है कि इतने सारे आलिमों, इतने सारे ब्राह्मणों, इतने सारे काबिल एहतराम साधुओं, ब्रह्मचारियों, इतने सारे ढूंढने वालों, बातनी ज़िंदगी के आरिफ लोगों में से, इतने सारे नेक लोगों में से कोई भी रास्ता न ढूंढ पाएगा? मगर सिद्धार्थ ने कहा, और उसकी आवाज़ में जितना दुख था उतनी ही तज़हीक थी। उसने अपनी हल्की, कुछ दुख भरी और कुछ मजाक उड़ाती आवाज़ में कहा, गोविंद, जल्द ही तुम्हारा दोस्त साधुओं का रास्ता छोड़ देगा जिस पर वो तुम्हारे साथ इतने दिनों से चल रहा है। मैं प्यास का मारा हूँ गोविंद,
اور سادھنا کے اتنے لمبے راستے پر چلتے ہوئے میری پیاس کم نہ ہوئی۔ مجھے ہمیشہ علم کی پیاس رہی ہے، میرا من ہمیشہ سوالوں سے بھرا رہا ہے۔ سال بہ سال میں نے برہمنوں سے سوال کیے ہیں، سال بہ سال میں نے مقدس ویدوں سے سوال کیے ہیں، لیکن گووند اگر میں نے گینڈے یا لنگور سے سوال کیے ہوتے تو شاید اتنا ہی اچھا ہوتا، اتنی ہی عقل مندی ہوتی۔ میں نے فقط اتنی سی بات سیکھنے میں اتنا عرصہ لگا دیا جو ابھی تک پورا بھی نہیں ہوا۔ گووند کہ آدمی کچھ بھی نہیں سیکھ سکتا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہر شے کے جوہر میں ایسی چیز ہے جسے ہم علم نہیں کہہ سکتے۔ میرے دوست، علم صرف ایک ہے جو ہر جگہ ہے، جو آتما ہے، جو مجھ میں اور تم میں اور ہر شے میں ہے، اور مجھے یقین ہو چلا ہے کہ اس علم کا سب سے بڑا دشمن نام نہاد عالم ہے۔ یہ سن کر گووند راستہ چلتے رک گیا اور ہاتھ اٹھا کر بولا، سدھارتھ، اپنے دوست کو ایسی باتوں سے پریشان نہ کرو۔ سچ کہتا ہوں کہ تمہاری باتوں سے مجھے دکھ ہوتا ہے۔ ذرا سوچو تو، پھر تمہاری دعاؤں کا کیا مطلب ہوگا؟ برہمنوں کی توقیر اور سادھوؤں کی پاکیزگی کے کیا معنی ہوں گے؟ اگر بقول تمہارے کوئی علم نہیں ہے سدھارتھ، پھر کیا ہوگا؟ سب چیزوں کا کیا حشر ہوگا؟ اس دنیا میں پاک کون ہوگا؟ گراں بہا کون ہوگا اور مقدس کیا ہوگا؟ گووند نے کسی اپنشد کا شلوک زیر لب پڑھا، جس کی متلاشی آتما پرماتما سے مل جاتی ہے اسے ناقابل بیان خوشی ملتی ہے۔ سدھارتھ خاموش رہا، وہ دیر تک گووند کے الفاظ پر غور کرتا رہا۔ ہاں، سر جھکائے وہ سوچ رہا تھا، ہم جس کو پاک سمجھتے ہیں اس میں سے کیا باقی رہ جاتا ہے، کیا محفوظ رہ جاتا ہے؟ اور اس نے سر ہلایا۔ ایک دفعہ جب دونوں نوجوانوں کو سادھوؤں کے ساتھ رہتے ہوئے اور ان کے ساتھ ریاضت کرتے ہوئے 3 برس ہو چکے تھے تو انہوں نے کئی ذرائع سے ایک اطلاع، ایک افواہ سنی۔ کوئی شخص ظاہر ہوا تھا جس کا نام گوتم تھا، جو عالی مرتبت تھا، جو بدھ تھا۔ اس نے اپنی ذات میں دنیا کے تمام دکھوں پر فتح پا لی تھی اور اس نے جنموں کے پھیرے کو اپنے واسطے روک لیا تھا۔ وہ سارے ملک میں پرچار کرتا پھرتا، اس کے گرد پیروکاروں کا جمگٹا تھا۔ اس کی کوئی ملکیت نہ تھی، وہ بے گھر تھا۔ اس کی کوئی بیوی نہ تھی، وہ سادھوؤں والا گیروا جوڑا پہنے رہتا۔ اس کا ماتھا روشن تھا، وہ بزرگ تھا، اور بڑے بڑے راجکمار اور برہمن اس کے آگے جھکتے اور اس کے شاگرد بن جاتے۔ یہ اطلاع، یہ افواہ، یہ کہانی ہر جگہ سنی جاتی اور چاروں طرف پھیل جاتی۔ شہر کے برہمن اور جنگل کے سادھو اس کے بارے میں بات کرتے۔ گوتم بدھ کا نام نوجوانوں کے کانوں میں مستقلاً پہنچتا رہتا۔ کبھی اس کا ذکر عزت کے ساتھ ہوتا تو کبھی برائی سے، کبھی اس کی تعریف کی جاتی اور کبھی تحقیر۔ جس طرح جب کسی ملک میں طاعون پھیلتا ہے اور افواہ بلند ہوتی ہے کہ ایک ایسا آدمی ہے، دانا آدمی، عالم آدمی، جس کے شبد اور جس کا سانس بیماروں کو ٹھیک کر سکتا ہے، اور جیسے جیسے یہ اطلاع سارے ملک میں پھیلتی ہے اور سب میں اس کا چرچا ہوتا ہے تو کوئی اس پر یقین کرتا ہے اور کوئی اس پر شک کرتا ہے۔ بہت سے لوگ فوراً کمر بستہ ہو جاتے ہیں اور اس دانا آدمی، اس محسن اور مربی کو ڈھونڈنے نکل کھڑے ہوتے ہیں۔ اسی طرح گوتم بدھ کے بارے میں، جو شاکیہ کی نسل میں سے تھا، یہ افواہ، یہ خوشخبری ملک بھر میں پھیلنے لگی۔ اس کے ماننے والوں نے کہا وہ دانا ہے، اسے اپنے پچھلے جنم یاد ہیں، اسے نروان مل چکا ہے اور وہ کبھی جیون کے چکر میں لوٹ کے نہیں آیا، وہ عالم حیات کے دکھ میں واپس نہیں آیا۔ اس کے بارے میں بہت ساری حیرت انگیز اور ناقابل یقین باتیں بیان کی جاتی کہ اس نے معجزے دکھائے، اس نے شیطان کو قابو میں کیا، اس نے دیوتاؤں سے کلام کیا۔ مگر اس کے دشمن اور اس پر شک کرنے والے کہتے کہ یہ گوتم دھوکے باز تھا، اس نے اپنا وقت عیش و عشرت میں گزارا تھا، وہ بھینٹ اور چڑھاوے کا مذاق اڑاتا تھا، وہ بے علم تھا اور اسے جسمانی ریاضت کا کچھ پتہ نہ تھا۔ بدھ کے بارے میں افواہیں بہت پرکشش معلوم ہوتی تھیں۔ ان افواہوں میں سحر تھا، دنیا میں دکھ کی بہتات تھی، زندگی مشکل تھی، جبکہ ان افواہوں میں نئی امید تھی، ان میں نیا پیغام تھا جو تسلی بخش تھا، جس میں حلم اور نرمی تھی، جس میں خوش آئند وعدے تھے۔ ہر جگہ بدھ کے بارے میں افواہیں گرم تھیں۔ گاؤں میں یا شہر میں کوئی بھی یاتری، کوئی بھی اجنبی جو شاکیہ منی کی اس شتاگت کی خبر لاتا تو برہمن زادوں میں اس کا سواگت ہوتا۔ یہ افواہیں جنگل میں سادھوؤں کے درمیان گووند اور سدھارتھ تک تھوڑی تھوڑی کر کے پہنچیں، اور ہر خبر کے ساتھ امید بھی بندھی ہوتی اور نراشا بھی۔ وہ اس کے بارے میں بہت کم بات کرتے کہ بزرگ ترین سادھو اس خبر سے راضی نہیں تھا۔ اس نے سنا تھا کہ یہ نام نہاد بدھ پہلے سادھو تھا اور جنگلوں میں رہتا تھا، پھر عیش و عشرت اور دنیا کی لذتوں کو لوٹ گیا، اس لیے وہ گوتم کی دلالت نہیں کرتا تھا۔